السلام علیکم. وہ کیا ہے آرٹ کی دنیا میں خوش آمدید. جادو، کالا جادو، یہ کیا ہے؟ یہ بات مسلم اور طے شدہ ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی معاملے میں کوئی بھی فارمولا اور کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی دوا اس وقت تک کارگر اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتا جب تک مالک کون و مکان کی مرضی شامل حال نہ ہو. تعویذات ہوں، وظائف ہوں، عملیات ہوں، ادویاں ہوں، کیپسولز ہوں، کوئی بھی کیمیائی نسخہ ہو، کچھ بھی، کوئی آپریشن ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ جل جلالہ اس میں اپنی مرضیات کو داخل نہ فرمائے. کہتے ہیں کہ جب دوائی حلق سے اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ میں اس شخص کو اس سے شفا دوں، مزید بیمار کر دوں یا اسی کیفیت میں چھوڑ دوں، اور پھر جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے دوا وہی اثر کرتی ہے. جادو بھی ایسی ہی ایک حقیقت ہے، مگر پراسرار حقیقت، کیونکہ بچپن سے بڑھاپے تک انسان یہی سنتا آتا ہے کہ جادو ایک انہونی سی چیز ہے. اس سے پہلے کہ وہ جادو پہ کوئی علم حاصل کرے وہ بڑھاپے کی دہلیز پار کر چکا ہوتا ہے اور جادو ایک مخفی اور پراسرار حقیقت ہی رہ جاتی ہے. اگر جادو بے حقیقت ہوتا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کو بے حقیقت بتایا جاتا، لیکن قرآن مجید نے کسی بھی جگہ پر جادو کو بے اثر اور بے حقیقت قرار نہیں دیا، بلکہ مختلف انداز سے اس کی حقیقت کو تسلیم کیا. جس طرح بندوق کی گولی اور تلوار کی دھار اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہیں، اسی طرح جادو ٹونا بھی اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے. سحر اور جادو کے سلسلے میں برسہ برس تک علماء اور عقلاء کے درمیان بحث ہوتی رہی ہے. کوئی اس حقیقت کو مانتا رہا ہے، کوئی منکر رہا ہے، لیکن علماء حق کی رائے یہ ہے کہ سحر ایک حقیقت ہے اور یہ سحر نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کاملہ کے پیش نظر اس طرح کے مضر اثرات پیدا کرنے والے میں جس طرح دوسری اشیاء میں موجود ہیں، مثلا زہر انسان کی زندگی کو نقصان پہنچاتا ہے اور تریاق انسان کو حیات نو بخشتا ہے، لیکن یہ سب حکم خداوندی سے ہی ہوتا ہے. کوئی بھی چیز، کوئی گولی، کوئی تلوار کی دھار، کوئی وار، کوئی زہر انسان کو اس وقت تک نہیں مار سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل نہ ہو. پانی میں ڈوبنے کے باوجود بھی انسان بچ جاتا ہے، اسی طرح جادو کے وار کے باوجود بھی انسان بچ جاتا ہے اگر اللہ پاک کی رضا شامل ہو. قرآن حکیم میں کچھ ایسے واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے میں سحر کافی عروج پر تھا. بڑے بڑے جادوگر اور ساحر جگہ جگہ موجود تھے اور ان کی ہولناک حرکتوں سے لوگ اس قدر عاجز آ چکے تھے کہ ان پر طرح طرح کے طریقوں سے حملہ کر کے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا. حکومتوں نے ان کو قتل کر کے ان کے علمی ذخیرے کو برباد کرنے کے بہت سے عمل کیے، لیکن سب کا سب علم ضائع نہ ہو سکا. پرانے وقتوں میں جادو کس طرح کا تھا؟ معتبر تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کلدانی سحر کے بڑے ماہر ہوتے تھے، اور نمرود کے زمانہ میں علماء بابل نے 6 طلسم ایسے تیار کیے تھے جو کہ عقل و فہم سے باہر تھے. کلدانیوں نے تانبے کی بطخ بنائی تھی جس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کوئی چور یا جاسوس شہر کی چار دیواری میں داخل ہوتا تو یہ بطخ بولنے لگتی، تو لوگ سمجھ جاتے کہ شہر میں کوئی جاسوس یا چور داخل ہوا ہے، اور وہ لوگ اس کی تلاش میں لگ جاتے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا. ایک عجیب نقارہ تیار کیا گیا تھا. اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کسی شخص کا مال اور رقم یا کوئی شے گم ہو جاتی تو وہ نقارہ بجاتا تھا اور اس کی آواز آتی تھی کہ تمہاری گمشدہ چیز فلاں جگہ پر یا فلاں شخص کے پاس ہے. ایک ایسا حوض ترتیب دیا تھا جس کے جشن کے موقع پر لوگ اس کے کنارے پر جمع ہو جاتے اور مختلف قسم کے شربت اس میں ڈال دیتے تھے، اور جس وقت ان کو ضرورت ہوتی وہی ان کا مطلوبہ شربت ان کو مل جاتا تھا.
اس کے علاوہ ایک ایسا آئینہ تیار کیا تھا جو غائب کا حال بتاتا تھا کہ فلاں شخص کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ انہوں نے سحر سے ایک ایسا تالاب بنایا تھا جس میں مختلف قسم کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ مثلاً کسی چیز کے دو شخص دعوے دار ہیں کہ میری ہے، تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ میری ہے، تو ان دونوں کو تالاب میں اتارا جاتا تھا۔ جو برحق ہوتا تھا اس کا تالاب کا پانی ناف تک آتا تھا، اور جو غلط ہوتا تھا وہ شخص اس تالاب میں غرق ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں نے سحر سے ایک ایسا درخت نمرود کے محل کے دروازے کے سامنے لگایا تھا جس کا سایہ آدمیوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ یہ سب طلسمات نمرود کے دارالسلطنت شہر بابل میں موجود تھے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ مسلمان کی فتوحات کے نتیجے میں مختلف ممالک میں اہم نوادرات کے علاوہ فلسفہ اور حکمت، ریاضی اور سحری علوم کا ذخیرہ ملا ہے، مگر چونکہ شریعت اسلامی نے خاص طور پر علم سحر کو حرام قرار دیا ہے اور ساحروں کے لیے سخت ترین عذاب کی بات کہی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ اس کو شدید نفرت و حقارت کی نگاہوں سے دیکھا اور یونانی علوم کے تراجم کرنے کے وقت بالقصد اس علم کو نظر انداز کر دیا۔ صرف مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں نے بھی سحر علوم کو ختم کر ڈالنے کی کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود یہ علم کسی نہ کسی درجے پر پھر بھی باقی رہ گیا اور آج تک سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے۔ معروف صحابی جناب کعب سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی میرے ایمان لانے سے بہت چراغ پا ہوئے، اور اگر میں ایک عزیمت کو اپنے ورد میں نہ رکھتا تو وہ مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے، لیکن میں اس عزیمت کے ورد کرنے کی وجہ سے ان کی سازش سے محفوظ رہا۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو کے زور سے انسان کو گدھا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ بے شمار واقعات اور شواہد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بذریعہ جادو میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کی جا سکتی اور بعض اوقات طلاق کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جادو کے ذریعے لڑکیوں کے رشتوں کی بندش کر دی جاتی ہے اور بہت سے ایسے معاملات کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا اسے مادر شکم میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ کم سن بچوں کو اس طرح کا جادو کیا جاتا ہے کہ وہ سحر کی لپیٹ میں آ کر سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ جادو کے اثر سے لوگوں کے باہمی تعلقات، نفرتیں اور عداوتیں بڑھائی جاتی ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کی ہستی بستی زندگی کو برباد کیا جا سکتا ہے، جادو کے ذریعے چہرے بھی بگاڑے جاتے ہیں اور قدرتی حسن کو پامال کر دیا جاتا ہے، اور بہت سے نقصانات جادو کے ذریعے اللہ کے بندوں کو پہنچائے جاتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں زہر گھول دیا جاتا ہے۔ اور یہ ظلم و ستم کسی ایک علاقے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ کسی بھی جگہ چلے جائیں تو آپ کو ملے گا۔ آپ کو ایک سفلی عمل اور جادو ٹونے اور چوکیاں اور ہانڈیاں چھوڑنے کے واقعات سننے کو مل جائیں گے بےحد آسانی سے دنیا کے ہر کونے میں۔ یہ لوگ جو یہ جادو اور عمل کرتے ہیں ان کا جسم اور روح ناپاک ہونا بہت ضروری ہے، اور اس لیے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی حرام کام اور حرام کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی روح اور جسم پہلے سے ہی حرام کی ملاوٹ سے بھرپور ہو۔ حقیقت سحر کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ حکیم جمیل احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے توسل کو خفیہ اسباب و عمل کے ذریعے خلاف عادت افعال عجیبہ پر قدرت کا نام سحر ہے۔ دنیا میں مختلف انواع اور اقسام کے مروجہ لاتعداد طریقے میں خفیہ اسباب کو جن کے ذریعے امور خرق عادات ظہور میں آتے ہیں کچھ روحانیت سے متعلقہ ہیں، جیسے روحانیات کواکب، افلاک اور عناصر کی روحانیات جزیہ میں، مثال کے طور پر روحانیات امراض یا جنات و شیاطین یا وہ ارواح جو جسم سے الگ ہو چکی ہیں اور ان کو مسخر و تسخیر کر کے ان کو مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، یا تاثیرات جسمانیہ میں ہیں جو اپنی مخصوص تراکیب یا مختلف کبوکیات کے اجتماع یا صورت نوعیہ کے خواص کی بنیاد پر عمل میں آتی ہیں۔ فن سحر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سحر کلدانی بہت ہی مشکل ہے،
اس کے حاصل کرنے میں سخت سے سخت محنت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اس علم کا عامل اپنے کمالات سے وہ کمالات اور امور خارق عادات لوگوں کو دکھاتا ہے جن کو عقل و فہم بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس جادو میں تمام ارواح کی تسخیر ہوتی ہے۔ جس مریض کو طبیب مہینوں کے علاج سے صحت یاب نہیں کر پاتا، اس جادو کا جاننے والا لمحوں میں تندرست کر سکتا ہے۔ اس قسم کا سحر بلا شبہ کفر ہے۔ اس سحر کی 15 شرطیں ہیں، اور یہ شرطیں اور یہ طریقے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی، جس سے آپ کو علم ہوگا کہ آپ کے ارد گرد اگر کہیں کوئی کالا جادو ہو رہا ہے تو آپ اسے جان سکیں گے، اسے سمجھ سکیں گے اور اس سے خبردار ہو جائیں گے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے ارد گرد کہیں کالا جادو کیا جا رہا ہے تو آپ اس سے کیسے نبٹ سکتے ہیں، آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اگر آپ پر آلریڈی کالا جادو کر دیا گیا ہے تو آپ اسے ختم کیسے کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کسی بھی عامل کے پاس جائے بغیر۔ آپ خود گھر میں آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خیر اور حفاظت کی شرط کے ساتھ کیسے اس سے نکل سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کیونکہ بہت لمبی ہے اور اس میں بہت زیادہ طویل انفارمیشن آپ کو پہنچائی جائے گی انشاءاللہ، اس لیے میں اس کے مختلف چیپٹرز، باب یا ایپیسوڈز بناؤں گی۔ یہ ہمارے اس سلسلے کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے کامنٹ کیجئے، میں کوشش کروں گی کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات بھی دے سکوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔